آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ کفار صلح کی طرف جھکیں، فَجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی ان کے لیے اس صلح کے لیے جھکو، ان کے لیے جھک جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ نہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت، سختی، بیجا شدت، بیجا سختی اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو امن کی ہمیں دعوت دے رہا ہے، پیس کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے تو پھر ایسا نہیں کہ آپ اس پہ شدت کریں، آپ بھی اس کے ساتھ صلح کریں، آپ بھی نرمی کا مظاہرہ کریں۔ ہاں کوئی آپ پر شدت کرے تو دفاع کرنا پھر آپ کا حق ہوگا، لیکن اگر کوئی صلح کا پیغام لے کر آتا ہے تو مذہب اسلام ملانے کے لیے آیا ہے، جدا کرنے کے لیے نہیں، لہٰذا پھر ہمیں بھی اس کی طرف مائل ہونا چاہیے اور اس سے صلح کرنی چاہیے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ یعنی جس سے بھی آپ صلح کریں، اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ آپ کو دھوکہ دیں گے تو بالکل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ملاحظہ فرما رہا ہے، ان کی اس دغا بازی کا سزا خود انہیں عطا فرمائے گا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہی ہے جس نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ آپ کی مدد کی، گویا کہ مسلمانوں کو آپ کی مدد کے لیے مقرر کیا اور اپنی خصوصی مدد آپ کے حوالے کی، جس کی برکت سے آپ نے کفار پہ غلبہ حاصل کیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، ان میں میلان پیدا کر دیا، ان میں تالیف پیدا کی۔ یہ اصل میں اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ منورہ کے، مشرکین کے تھے، جس میں آپس میں 100 سال سے عداوت تھی۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان میں سے کچھ لوگ پہلے ایمان لے آئے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسلمان ہوئے تو ایسا بھائی چارہ قائم کیا اور اتنی ان میں محبت پیدا فرمائی کہ پھر اس کے بعد مطلب وہ تمام عداوتیں ختم ہو گئیں۔ تو اللہ یہ چونکہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے تو اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا فرمائی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے تمام کا تمام بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کی قلوب کے درمیان الفت پیدا نہ کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب کے درمیان الفت اور محبت پیدا فرما دی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی عداوت اتنی شدید تھی جو 100 سال سے چلتی آ رہی تھی کہ اگر پوری زمین بھی ان کو حوالے کر دی جاتی، ان کو لالچ دیا جاتا تو شاید یہ کبھی ختم نہ ہوتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ کام ضرور ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، ہم سے روٹھ جائے، ناراض ہو جائے، بغض و کینہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہ ہو کہ نہیں جی اب تو کبھی دل مل ہی نہیں سکتے ہیں، اب تو کبھی قریب آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں اس سے طلب کریں، اس سے مدد مانگیں، اس کی خدمت میں عرض کریں تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ضرور قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا